رکانہ پہلوان بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست اور دلیر پہلوان رہتا تھا۔ اس کا ایک ریکارڈ تھا کہ اسے کسی نے نہ گرایا تھا۔ وہ ایک جنگل جسے عزم کہتے تھے رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے اس طرف چلے گئے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آ کر آپ کو کہنے لگا، اے محمد، تو ہی وہ ہے جو ہمارے لات و عزا کی توہین و توقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی برائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ آ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھیں تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکانہ، اگر کشتی ہی کرنی ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر اول تو بہت حیران ہوا، پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی جھپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ بھی ہوا اور حیران بھی، اور بولا، اے محمد، میرے سینے سے اٹھ کھڑے ہو، میرے لات و عزا نے میری طرف دھیان نہیں کیا، ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا لیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد، معلوم ہوتا ہے آج میرا لات و عزا مجھ سے ناراض ہے اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی بار لات و عزا ضرور میری مدد کریں گے۔ حضور نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد، میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ کہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، محمد، مسلمان تو ہو جاؤں مگر نفس جھکتا ہے کہ مدینہ اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، تیرا مال تجھی کو مبارک۔ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آپ کی تلاش میں تھے اور معلوم کر کے کہ حضور وادی عزم کی طرف تشریف لے گئے ہیں، متفکر تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ حضور کو ایذا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس تشریف لاتا دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا زوراور اور دشمن اسلام ہے رہتا ہے؟ حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ کی کیا پرواہ۔ لو، اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق و فاروق سن کر خوش ہو لگے اور عرض کیا، حضور، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے نہیں گرایا تھا
اور اسے گرانا اللہ کے رسول ہی کا کام ہے۔